ان اللہ بصیر بالعباد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین بالقاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی مع القرآن والقرآن مع علی صلوات دیجئے محمد عزیزان گرامی قدر ماہ رمضان المبارک کے دروس کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ماہ رمضان المبارک میں کئی ایک مناسبتیں ہیں اور حتی الامکان اس بات کی کوشش کو ملحوظ خاطر رکھیں گے کہ ان مناسبتوں کا بھی مختصراً تذکر آپ کی خدمت میں آہستہ آہستہ پیش کیا جا سکے۔ اولاً آپ کی خدمت میں آج کا شرعی مسئلہ پیش کریں۔ اس شرعی مسئلے کا تعلق بھی ہماری روزمرہ زندگی سے ہے، اور روزمرہ زندگی میں جو مسائل ہمیں پیش آتے ہیں ان سے منسلک ایک سوال ہے۔ اکثر افراد یہ سوال کرتے ہیں کہ روزے کی حالت میں اگر آپ فرض کریں ڈاکٹر کے پاس گئے اور ڈاکٹر نے آپ کو دوا کے طور پر انجیکشن یا ڈرپ وغیرہ لگانے کا کہا ہے، تو ایسی صورت میں لوگ پریشان ہوتے ہیں، سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا یا ڈرپ لگوانا وہ کیسا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں آپ انجیکشن بھی لگوا سکتے ہیں، آپ ڈرپ بھی لگوا سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ ڈرپ ایک مرتبہ آپ لگواتے ہیں اس لیے تاکہ باہر سے کوئی مادہ اندر منتقل ہو، دوائی وغیرہ، لیکن کبھی کبھار ڈرپ آپ اس لیے لگاتے ہیں جیسا کہ ابھی ایام امیر المومنین میں آپ عزاداری میں جائیں گے، بعض لوگ ماتم کرتے ہیں، سینہ زنی کرتے ہیں، اور بعض لوگ خون کو ڈونیٹ کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں افراد کے بارے میں مسئلہ واضح ہے، کلیئر ہے کہ ان دونوں صورتوں میں خون کا بدن سے نکلنے سے روزے پر کسی طرح کا کوئی فرق نہیں پڑے گا، روزہ آپ کا بالکل صحیح ہے۔ ہاں، فقط ایک چیز ہے جس کے بارے میں بھی مکروہ ہونے کا کہا گیا ہے کہ اگر خون نکلنے سے یا خون دینے سے آپ پر نقاہت طاری ہو جائے، آپ کمزور ہو جائیں، آپ کو چکر آنے لگیں، آپ کا روزہ ڈسٹرب ہو سکے، اگر آپ کو یہ امکان ہے تو پھر خون دینے کو مکروہ قرار دیا گیا۔ پھر بھی منع نہیں ہے، حرام نہیں ہے، روزہ بھی آپ کا بالکل صحیح رہے گا۔ یہاں پر ایک چیز آپ کی خدمت میں تھوڑا سا بیان کرنا ضروری ہے۔ جب میں آپ کی خدمت میں مسئلہ پیش کر رہا ہوں تو اہل خبرہ کی تحقیق کے مطابق جس مجتہد کی تقلید سب سے زیادہ عالم تشیع میں کی جاتی ہے ان کے مسائل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، غور فرمائیے گا۔ ممکن ہے کہ چھوٹا سا تھوڑا سا کہیں جزئی کوئی اختلاف آ جائے، فرض کریں کہ میں آپ کی خدمت میں
آیت اللہ العظمی علی حسینی سیستانی دامت برکاتہ کے شرعی مسائل پیش کر رہا ہوں، اور اہل تشیع میں اہل خبرہ کی تحقیق کے مطابق ابھی سب سے زیادہ تقلید کی جاتی ہے آغا سیستانی کی۔ تو میں آپ کی خدمت میں ان کے شرعی مسائل پیش کروں، لیکن بعض مومنین یقیناً آغا رہبر کی تقلید پر تھے، یا مثلاً آغا شبیر زنجانی کی تقلید میں ہیں جو بھی حیات ہیں، یا آیت اللہ اسحاق فیاض کی تقلید میں ہیں، ممکن ہے، یا آیت اللہ وحید خراسانی کی تقلید میں ہے۔ تو اس صورت میں آپ سے التماس یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنے مرجع کا مسئلہ پوچھنا ہو تو آپ بعد درس بندہ حقیر سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اگر میرے علم میں اس کا جواب ہوگا تو میں فوراً آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا، ورنہ دیکھ کے آپ کی خدمت میں جواب حاضر کر دوں گا انشاءاللہ۔ تو یہ ایک بات کلیئر کرنا آپ کی خدمت میں ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ میں اسی باب میں ضروری سمجھتا ہوں کہ بیان کر دوں، وہ ہے ان مؤمنین کے لیے مسئلہ کہ جو شہید مقاومت، شہید قائد آیت اللہ العظمی سید علی حسینی خامنائی ان کی تقلید میں تھے، چونکہ ان کی شہادت ہوئی، تو اب ان کے مقلدین کی کیا ذمہ داری ہے، اس مسئلے کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان کے مقلد اب کیا کریں گے؟ اب میں اس تفصیلی بحث میں جائے بغیر براہ راست آپ کی خدمت میں جو ہمارے تمام مراجعین کے درمیان متفق بات ہے اس کو عرض کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ یہ طے ہے کہ اذا فات المفتی فات الفتویٰ، یہ ایک اصول ہے۔ جیسے ہی مفتی ہمارا اس دنیا سے گیا، مفتی یعنی فتویٰ دینے والا، اب یہ لفظ ہمارے ہاں استعمال کم ہوتا ہے، ہمارے ہاں مجتہد یا مرجع کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لفظ مفتی ہمارے ہاں کم استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ اصول ہے کہ جیسے ہی مفتی اس دنیا سے گیا اس کا فتویٰ بھی گیا۔ غور کیجیے گا اس مسئلے پر، یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ اس کی تقلید نہیں کر سکتے۔ غور فرمائیے گا، جس طریقے سے میں پیش کر رہا ہوں اسی طریقے سے اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھیے اس مسئلے کو۔ تو جب آپ ان کی تقلید میں اب نہیں رہے، وہ اس دنیا سے جا چکے، تو اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ وہی اہل خبرہ کی تحقیق کے مطابق آپ کو معلوم کرنا ہے کہ ان کے بعد اہل خبرہ کے ہاں فل عالم کون ہے۔ ایک لفظ ہے عالم اور اس کے بعد فل عالم، درمیان میں صرف فا ہے، بات وہی ہے، عالم فعالم۔ عالم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اپنے زمانے کے تمام تر مجتہدین کے مقابلے میں احکام شرعیہ کو، احکام الہیہ کو قرآن اور حدیث سے نکالنے کی سب سے زیادہ صلاحیت رکھتا ہو، اسے کہتے ہیں عالم۔ اور یہ میں اور آپ اس لیے طے نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا علم ذرا چھوٹا ہے، کم ہے، یعنی آپ تو ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کی خدمت میں کل بھی کہہ رہا تھا، آج بھی کہتا ہوں کہ میں بہت چھوٹا طالب علم ہوں، اگرچہ مجھے 18 سال ہو گئے ہیں اس فیلڈ میں، لیکن میں بھی ابھی آپ کی خدمت میں اسی ممبر پر یہ اعتراف کر سکتا ہوں کہ میں اہل خبرہ کی حد تک بھی نہیں ہوں کہ اپنی تحقیق سے یہ طے کر سکوں۔ تقلید کا معیار ہماری ذاتی مرضی اور منشا سے نہیں ہوگا طے کہ ہم اس مجتہد کی کریں یا اس مجتہد کی کریں، ایسا نہیں ہے۔ مثلا کوئی شخص یہ کہے کہ میں آغائے بہجت کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں، یقیناً آغائے بہجت واقعاً ایسی شخصیت ہے کہ سب ان کو پسند کرتے تھے، اس لیے میں ان کی تقلید کرتا ہوں، نہیں، پسندیدگی معیار نہیں ہے، معیار ہے اہل خبرہ کی تحقیق کے مطابق عالم ہونا یا نہ ہونا۔ یہ ہے اس کا ایک کرائیٹیریا کہہ لیجئے، ایک اصول کہہ لیجئے، وہ یہ ہے۔ واضح ہوئی یہ بات؟ تو اب آپ جب تحقیق کر کے فرض کریں، مثال کے طور پہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اگر اب آپ آغا رہبر کے بعد آغا سیستانی کی تقلید میں چلے گئے، اور یہ جاننا پڑے گا، جیسے آپ آغا سیستانی کی تقلید میں آئیں گے تو اب آغا سیستانی کیا کہتے ہیں یہ بہت اہم ہے۔
اگر آغا سیستانی آپ کو یہ اجازت دیتے ہیں، جیسا کہ آغا سیستانی نے یہ اجازت دے رکھی ہے ان کی توضیح المسائل میں، آپ دیکھیے گا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص جس نے اب میری تقلید کی ہے، جبکہ وہ اس سے پہلے ایک ایسے مجتہد کی تقلید کرتا تھا کہ جو اس دنیا سے جا چکا ہے، تو اگر اس تقلید کرنے والے کے سامنے وہ جو مردہ یعنی اس دنیا سے چلے جانے والا مجتہد فقیہ زندہ کی بنسبت عالم ہے، ایسا ہو سکتا ہے نا کہ وہ جو اس دنیا سے چلا گیا وہ زیادہ علمی شہرت کا لفظ بھی غلط ہے استعمال کرنا، عالم ہے، اگر وہ سمجھتا ہے وہ عالم ہے تو آغا سیستانی کہتے ہیں میں اپنے مقلد کو اجازت دے دوں گا۔ میں پریکٹسنگ کے لیے ایک مرتبہ دوبارہ اس بات کو دوبارہ عرض کرتا ہوں، یہ پریکٹیکل ہے۔ کیسے؟ یہ جتنے میرے یہاں پر بزرگان بیٹھے ہوئے ہیں ان کے علم میں ہے کہ آیت اللہ العظمیٰ ابو القاسم خوئی بڑے مرجع تھے اور بہت بڑے پیمانے پر ان کی تقلید ہوتی تھی۔ دوسرے نمبر پر آیت اللہ محسن الحکیم آغا بروجردی، ان کی تقلید ہوتی تھی، لیکن آغا خوئی کا بڑا نام تھا۔ لیکن جیسے ہی آغا خوئی کا انتقال ہوا فوراً سب رجوع کرنے لگے آغا سیستانی کی طرف۔ تو آغا سیستانی نے یہ اجازت دی ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو مجتہد دنیا سے جا چکا ہے وہ میرے مقابلے میں آپ کے نزدیک زیادہ عالم ہے تو میں اجازت دیتا ہوں کہ آپ شرعی مسائل میں ان کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ اور بعض علماء ابھی تک آغا خوئی کی تقلید پر باقی ہیں، حقیقت میں وہ آغا خوئی کی تقلید پر جو باقی ہیں تو وہ ان کی تقلید نہیں کر رہے ہیں، تقلید آغا سیستانی کی ہے کیونکہ وہ زندہ ہے۔ زندہ مجتہد کی تقلید جو ہے یہ شرط ہے، لہذا اگر آغا سیستانی جیسا کہ اجازت دیتے ہیں اور اہل مقلد تقلید کرنے والا اگر آغا رہبر معظم کو عالم گردانتا ہے تو ان کی تقلید پر باقی رہ سکتا ہے آغا سیستانی کے فتوے کے مطابق۔ کیونکہ دیکھیں بہت سارے آپ کے ایسے معاملات ہیں جن میں آپ مجبور ہیں کہ زندہ سے رابطہ کریں، آپ کے خمس کے مسائل ہیں، آپ کے زکوٰۃ کے مسائل ہیں، آپ کے حج کے مسائل ہیں، زمانے کی آنے والی ترقی کے ذریعے سے نئے نئے مسائل جنم لیتے ہیں، نئے نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں، تو ان نئے نئے مسائل میں اب کیسے رجوع کریں اس سے جو اس دنیا سے چلا گیا؟ بہرحال ہمیں زندہ مجتہد کی طرف آنا پڑتا ہے۔ تو یہ ایک اصول ہے، میں نے چاہا کہ آپ کی خدمت میں اسی موقع پر بیان کر دیا جائے، انشاءاللہ کبھی زندگی رہی تو باب تقلید میں کچھ اور بھی بیان کیا جائے گا۔ ایک مرتبہ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اب اذان گراں، جی جناب بالکل، بسم اللہ۔ شہید تو زندہ ہے نا، آغا لیبر کی جو ہے نا تقلید ہو سکتی ہے۔ ہاں سبھی ہمنائی صاحب شہید ہوئے ہیں، جی جی، شہید تو زندہ ہے اچھا قرآن کی وجہ سے۔ نہیں، وہ الگ معنی ہے، اچھا جی وہ الگ معنی ہے، یعنی وہ جب کہا جاتا ہے شہید زندہ ہے تو وہ بے اعتبار روحانی، بے اعتبار معنوی، اس اعتبار سے۔ لیکن یہ طے ہے کہ آپ اور میں سب ہم جانتے ہیں کہ شہید زندہ ہے، پھر بھی ہم رابطہ نہیں کر سکتے ان سے، شرعی مسئلہ پوچھ نہیں سکتے، ان کو خمس کی رقم جمع نہیں کروا سکتے، یا اور بہت سارے مسائل۔ یقیناً لا شک فیہا، میں جو آپ نے بیان کیا وہ ہمارا عقیدہ ہے، شہید زندہ ہے، اور سورہ مبارک آل عمران میں، سورہ مبارک بقرہ میں آیتیں موجود ہیں، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں انہیں ہرگز مردہ مت سمجھنا، وہ زندہ ہے۔ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، بلکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں انہیں رزق بھی مل رہا ہے، انہیں ہمیشہ کی زندگی مل گئی ہے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ خوب، میرے بھائی نے مجھ سے سوال کیا اور اسی بات سے ایک اور مجھے بات یاد آ گئی۔ ویسے تو ظاہر ہے کہ ہمارا ایک درس ہے جو ایک روش میں چلتا ہے، پھر بھی کبھی کبھار ہو سکتا ہے آپ کے ذہنوں میں کوئی سوال اٹھ سکتا ہے، تو درس کے بعد بھی آپ بلا جو ہے وہ خوف و خطر مجھ سے انشاءاللہ سوال کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ حاضر خدمت رہیں گے۔ جو بھی بات انشاءاللہ میں سمجھا سکا میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، پروردگار آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے انشاءاللہ۔ دیکھیں عزیزو، جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا ابھی آپ کی خدمت میں کہ ماہ رمضان کی مناسبتیں، اگرچہ ہمارا جو موضوع چل رہا ہے وہ موضوع میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ وہ قہری طور پر سلیکٹ کیا گیا تھا موضوع، وقت بہت کم تھا، لیکن کوشش کریں گے کہ اس کو ہم جاری رکھیں گے۔ لیکن اگر درمیان میں کوئی مناسبت آ جاتی ہے، جیسے کہ 10 رمضان میں
شہزادی جناب خدیجہ کی مناسبت آئی تھی، تو آج بھی ایک مناسبت ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس مناسبت کے اعتبار سے چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ درود بھیجیں محمد و آل۔ آج چونکہ 14 رمضان المبارک ہے اور تاریخی اعتبار سے آج کا دن اس لیے تھوڑا سا ہمارے لیے گویا غم کی کیفیت کا دن ہے، کیونکہ آج ہی کا دن وہ دن تھا کہ جس دن حضرت مختار ثقفی، حضرت مختار ابن ابو عبیدہ، یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے، ان کی پہچان یہ ہے کہ انہوں نے واقع کربلا کے بعد ان لوگوں کو سزا دی جنہوں نے کربلا میں امام حسین اور امام حسین کے خانوادے پر ظلم کیا تھا۔ یہ ان کی پہچان ہے، مشہور ہے انتقام مختار، کہ حضرت مختار نے قیام فرمایا، حکومت حاصل کی، کوفے میں آپ کا مرکز تھا، اور آپ نے وہاں سے بیٹھ کر، بلکہ ان کی جو حکومت ہے اس حکومت کے قیام کا مقصد ہی یہ تھا۔ وہ کہتے ہیں نا، جیسے ہی کوئی شخص اقتدار پر آتا ہے تو پہلی اوپننگ اسپیچ کرتا ہے، پہلی تقریر کرتا ہے، تو حضرت مختار ثقفی کی اگر آپ تقریر سماعت فرمائیں گے یا وہ جو جملے انہوں نے بیان کیے ہیں اس میں یہی ہے کہ ہماری اس حکومت کے قیام کا مقصد اللہ تعالیٰ، رسول خدا، دین اسلام کا قیام اور ذریت فاطمہ پر ظلم کرنے والوں سے انتقام لینا۔ یہ باقاعدہ شروع میں آپ کو کتابوں کے اندر مل جائے گا۔ اچھا، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں اپنی طرف سے ادھر ادھر کی باتیں شاید کبھی کبھار ہو جاتی ہیں اور تفصیل بھی ہو جاتی ہے، میں ان تمام باتوں کو چھوڑ کر براہ راست کچھ روایتیں ہیں جو حضرت مختار کے بارے میں ہیں، میں آپ کی خدمت میں پیش کر دینا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے آئیے، ایک کتاب ہے جس کا نام ہے الدمعۃ الثاقبہ، یہ 3 والیومز پر 3 جلدوں پر تفصیلی کتاب ہے جو محمد و آل محمد کی فضیلت پہ لکھی گئی ہے۔ اس میں پہلی روایت ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ ایک دن مسجد میں تشریف فرما تھے، مسجد نبوی میں، اور آپ نے اچانک سے اپنی اولاد پر ہونے والے ظلم کا تذکرہ کیا کہ میرے بعد میری اولاد پر مظالم ڈھائے جائیں گے، اور پھر فرمایا کہ میری ذریت کا انتقام بنی ثقیف کا ایک شخص لے گا۔ میں نے کہا نا، مختار ثقفی، یہ جو لفظ ثقفی ہے یہ اصل میں اس قبیلے کا نام ہے۔ بنو ثقیف ایک قبیلہ ہے، اس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے حضرت مختار ثقفی۔ تو رسول اللہ نے اپنی زندگی میں حضرت مختار کے قیام کے بارے میں ذکر کیا کہ بنو ثقیف میں سے ایک شخص اٹھے گا کہ جو انتقام لے گا۔ یہ پہلی روایت۔ دوسری روایت جو میں آپ کی خدمت پہ پیش کروں وہ ہے امیر المومنین مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ایک اور درود ہدیہ کیجئے محمد وآل محمد۔ تفسیر امام حسن عسکری، یہ تفسیر ہے جو امام حسن عسکری کی طرف منسوب ہے، محمد ابن ابراہیم قمی علیہ الرحمہ کی تفسیر، 11ویں امام کے زمانے کی لکھی ہوئی تفسیر ہے۔ اس کے اندر ایک روایت ہے، روایت بڑی طولانی ہے، اس کا ایک ٹکڑا پڑھ رہا ہوں۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ میرے بیٹے حسین کا انتقام بنی ثقیف کا ایک شخص مختار ابن ابو عبیدہ لے گا۔ مولا اپنے زمانے میں حضرت مختار کے اس انتقام کی خبر دے رہے ہیں، توجہ فرمائیے۔ اچھا، تاریخی اعتبار سے حضرت مختار اسی سال پیدا ہوئے ہیں جس سال اللہ کے رسول نے مکے سے ہجرت فرمائی ہے مدینے کی طرف۔ یہ ایک تاریخی چیز تھی، میں سوچا آپ کی خدمت میں اسے عرض کر دوں۔ اب آئیے، یہاں پر
چند ایک باتیں ہیں، جسے ایک کتاب ہے جس کا نام ہے مسافرہ شام. یہ کتاب شہزادی جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ وسلام علیہ اللہم صلی علی محمد. دیکھیں میں ترتیب سے پیش کر رہا ہوں. میں نے عرض کیا جناب رسول خدا کی روایت، پھر امیر المومنین. اب اس کتاب میں شہزادی ثانیہ زہرا کا ذکر ہے کہ شہزادی ثانیہ زہرا نے کیسے دعا کی تھی اور وہ دعا کیسے پوری ہوئی. اور فرمائیے گا، روایت میں ہے کہ جب مختار نے اقتدار پر آنے کے بعد حکم دیا کہ خولی کو پکڑا جائے. کربلا میں جن لوگوں نے ظلم کیا ان میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا خولی. تو خولی کو پکڑ کے لایا گیا. حضرت مختار نے پوچھا تو نے کربلا میں کیا کیا؟ یہ حضرت مختار کا ایک طریقہ تھا کہ پہلے بلاتے تھے پھر پوچھتے تھے کہ بتا تو نے کیا کیا. پھر جب وہ بیان کرتے تھے، کرنے والا بیان کرتا تھا کہ میں نے یہ کیا، تو حضرت مختار سر سے امامہ اتارتے تھے، روتے تھے، اور ایک پورے دربار میں مصائب کا ماحول بن جاتا تھا. اور جب وہ شخص خود ہی اعتراف کرتا تھا تو اس کے بعد اس کو سزا دیتے تھے. یہ طریقہ تھا. اس نے کہا، خولی نے کہا کہ میں سید سجاد کے خیمے میں گیا اور وہاں کا سارا سامان میں نے لوٹ لیا. اب بڑا سخت جملہ ہے، بہرحال یہ مصائب کے فقرے ہیں. اور بی بی زینب کے گوشوارے چھین لیے میں نے. جناب مختار نے پوچھا اس وقت جناب زینب کیا کہہ رہی تھی؟ خولی نے سارا ماجرا بیان کیا کہ شہزادی نے کیا کہا. جناب مختار نے حکم دیا کہ خولی کو سزا دی جائے. اس کے ہاتھ پاؤں کو کاٹا گیا، اسے آگ میں پھینکا گیا. اس طرح بی بی زینب کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ مستجاب ہو گئے. بیوی نے اسی وقت دعا کی تھی. اور خولی آتش دوزخ میں جانے سے پہلے ہی دنیا میں آگ میں جلایا گیا. بیوی نے بد دعا دی تھی. امام سجاد سے جس طریقے سے پیش آیا گیا تھا وہ روایت بڑی سخت ہے کہ امام بیماری کی حالت میں جانماز پر سجدے میں تھے، اور یہ ملعون جب اندر داخل ہوا تو اس نے امام کو ہٹایا نہیں، اسی جگہ سے اس نے جانماز کو کھینچ لیا. امام زمین پر گرے. تو جناب زینب نے یہ منظر جب دیکھا تو بد دعا کی کہ خدا تمہیں آخرت کے عذاب میں ڈالنے سے پہلے دنیا میں بھی عذاب کا مزہ چکھائے. تو بیوی کی زبان سے کلمات نکلے جو حضرت مختار کے ذریعے سے یہ کلمات پورے ہو گئے. ایک کتاب ہے جس کا نام ہے اصدق الاخبار. اصدق الاخبار کا مطلب ہوتا ہے سچی ترین خبریں. اس میں راوی کا بیان ہے. جس شخص کے دل میں محبت اہل بیت رسول ذرا سی بھی تھی اس شخص نے مختار کا ساتھ دینے میں دیر نہیں کی، کیونکہ ظاہر ہے کہ حضرت مختار کا پروگرام ہی ہے. اچھا یہ میں تھوڑا نوجوانوں کے ساتھ بزرگوں کے ذہنوں میں ہے. دیکھیں واقع کربلا 61 ہجری، ابھی کیا چل رہا ہے 1447. 61 ہجری کے اندر جو ہے واقع کربلا کا یہ پیش آیا. اور اس کے 5 سال کے بعد 6 سال کے بعد تقریباً اسی ٹائم پیریڈ کے اندر حضرت مختار نے قیام فرمایا. اکثر نوجوانوں کے ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ جب واقع کربلا ہو رہا تھا تو اس وقت مختار کہاں تھے؟ تو یہ ذہن میں رکھیے گا اس وقت عبید اللہ ابن زیاد. اس چین کو بھی تھوڑا سا تاریخ کے اعتبار سے مختصراً بیان کر دیتا ہوں. حاکم شام کا بیٹا یزید جب وہ آیا اس نے عبید اللہ ابن زیاد کے جو بصرے کا گورنر تھا اس کو کوفے کا بھی گورنر بنایا. عبید اللہ ابن زیاد کے جو کوفے کا گورنر تھا اس نے پھر یہ ذمہ داری لگائی عمر ابن سعد کی. یہ عمر ابن سعد کمانڈ کر رہا تھا کربلا میں دشمن کے لشکر کو، اور پھر اسی کے نیچے یہ تمام تھے، شمر، خولی، محمد ابن اشعث، یہ تمام افراد جو بڑے بڑے جن کے نام آئیں گے اس میں دیکھتا ہوں اگر وقت آیا تو ٹھیک ہے، ورنہ چند ایک باتیں فقط عرض کریں. تو ظاہر ہے کہ اس وقت حضرت مختار نے یہ بالکل غم تازہ تھا. تو حضرت مختار جیسے عبید اللہ ابن زیاد پہنچا کوفے اور اس کو پتا چلا حضرت مسلم ابن عقیل آ گئے ہیں کوفے میں اور وہ امام حسین کے لیے بیعت لے رہے ہیں، تو اس نے جن افراد کو گرفتار کروا لیا تھا ان میں ایک حضرت مختار بھی تھے. حضرت مختار واقع کربلا کے وقت قید خانے میں تھے. جب حضرت مختار آزاد ہوئے تو ان کو
حضرت مالک اشتر کے بیٹے حضرت ابراہیم نے پورا واقعہ کربلا سنایا کہ یہ واقعہ کربلا میں ہوا ہے، اور پھر وہ وہاں سے امام سجاد کو پیغام بھجواتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اس میں امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی کڑی نظر تھی، مدینے کا سخت زمانہ تھا۔ ایسے زمانے میں یہ ظاہر بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ مختار جو قیام کر رہا ہے وہ امام سجاد کے کہنے پر کر رہا ہے۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا آغا خوئی بڑے مرجع گزرے ہیں، ان کی کتاب ہے رجال پر، تفصیلی کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے ان روایات کو بیان کیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ روایات یہ بتلاتی ہیں کہ اگرچہ ظاہری طور پر حضرت مختار کا اور امام سجاد کا آپس میں کوئی رابطہ ہمیں نظر نہیں آتا ہے، لیکن یہ طے تھا کہ گویا حضرت مختار کو امام سجاد کی سپورٹ حاصل تھی۔ غور فرمائی گئے سپورٹ اس لیے کیوں؟ اس لیے کہ کئی ایک ایسی روایات ہیں کہ جس میں بتلایا گیا کہ حضرت مختار نے امام سجاد کی طرف پیغامات بھجوائے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جب بھی کسی ملعون کا جو ہے سر کاٹتے تھے حضرت مختار تو امام سجاد کی طرف بھیجتے تھے۔ اور جب ابن زیاد، حکیم ابن طفیل، ہرملہ ان کے سر امام کی طرف بھیجے گئے تو امام اس وقت ناشتہ کر رہے تھے، صبح کا وقت ناشتہ کر رہے تھے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ اس مقام پر واقعاً خدا کی قسم یہ زندگی جو ہے، یہ دنیا جو ہے، اس کا چرخہ بڑا تیز ہے، کیسے جو ہے وہ پلٹتی ہے دنیا۔ کوفے کا جو یہ دارالامارہ ہے نا، اس کی تاریخ ہی عجیب ہے۔ امام سجاد بیٹھے ہوئے تھے دسترخوان پر، سامنے ناشتے میں کچھ میٹھا رکھا ہوا ہے، ٹھیک؟ غور فرمائیے گا، ہمیشہ اس طریقے سے چاہنے والے بیٹھتے تھے۔ جس دن حضرت مختار کا قاصد یہ سر لے کر آیا، مولا ابھی ناشتے پر بیٹھے ہی تھے، اور جو امام کے کچھ صحابی تھے وہ بھی ابھی بیٹھے ہی تھے، لیکن ابھی تک وہ میٹھا نہیں آیا تھا، جو خاص ڈش ہوتی ہے نا، وہ ابھی تک نہیں آئی تھی دسترخوان پر۔ اور یہاں سے قاصد نے کہا کہ مولا مجھے اجازت ہے، میں مختار کی طرف سے آپ کے لیے پیغام لے کر آیا ہوں۔ مولا نے کہا اجازت ہے، اندر آ جاؤ۔ مولا نے کہا کیا پیغام ہے؟ اس نے کہا مولا یہ ایک تھیلا ہے، اس کے اندر ان لوگوں کے سر ہیں جنہوں نے آپ کے بابا کو قتل کیا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے سروں کو تھیلے سے نکالا، امام سجاد کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، اس لیے کہ خاص طور پر ہرملہ، آپ ہرملہ بھی نام سنتے ہیں، عربی میں اصل میں ہرملہ ہے۔ یہ جو ہے ہرملہ، اس کا سب سے بڑا ظلم یہ تھا کہ اس نے شہزادہ علی اصغر کو قتل کیا تھا، اور اس کے بارے میں خاص امام سجاد نے پیغام بھیجا تھا۔ جب کئی سر آ رہے تھے تو امام نے کہا تھا ہرملہ کہاں ہے، اس کو کیوں نہیں پکڑا ابھی تک؟ تو جب امام سجاد نے ہرملہ کا سر دیکھا تو امام نے تکبیر کی آواز بلند کی، سر سجدے میں رکھا۔ جب امام نے آواز بلند کی تو بنی ہاشم کی خواتین نے آوازیں بلند کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، کیونکہ ابن زیاد کا سر آ چکا تھا۔ یزید تو اس سے پہلے ہی مر چکا تھا، جہنم واصل ہو چکا تھا 64 ہجری میں، واقع کربلا کے 2.5 سال کے اندر اندر یزید مر گیا تھا۔ بعد میں آہستہ آہستہ سب کو مختار نے سزا دی۔ بس اس نقطے کو سنیں، آپ کی زحمتوں کو تمام کریں۔ جب وہ سر آئے تو سب خوشی منا رہے تھے۔ چاہنے والوں میں سے ایک شخص نے سوال کیا، کہا مولا روزانہ ناشتے کی ٹیبل پر، ناشتے کے دسترخوان پر وہ میٹھا بھی تو آتا ہے، آج جو ہے وہ میٹھا نہیں آیا۔ تو مولا نے مسکرا کر کہا اس میٹھے کی چاشنی کا اس خوشی سے کیا مقابلہ ہے؟ یہ خوشی جو ہمارے دل کو پہنچی ہے، اس کی وجہ سے جو ہمارا دل شیریں ہوا ہے، دل میٹھا ہوا ہے، دل کو جو ٹھنڈک پہنچی ہے، اس میٹھے سے اس کا کیا مقابلہ ہے؟ واقعاً خدا کی قسم امام سجاد علیہ السلام، اس کے بعد امام علیہ السلام نے یہ حکم ارشاد فرمایا تھا کہ اب سوگ کو ہم بڑھا دیں گے۔ اب یہ محاورہ ہے اردو میں، جو اردو دان ہے وہ سمجھتے ہیں بڑھا دیں گے، اس کا مطلب یہ کہ یہاں پر سوگ کو ختم کریں گے، کیونکہ روایات یہ کہتی ہے کہ 65 ہجری تک، 66 ہجری تک اہل بیت کے گھروں میں چولہا نہیں جلا تھا، خواتین غم کی کیفیت میں تھی، فرش عزا بچھا رہتا تھا، ماتم چلتا تھا، غم چلتا رہتا تھا، امام سجاد روتے رہتے تھے۔ اور ایسے مقام پر امام سجاد نے سجدہ شکر کیا، ہاتھوں کو اٹھا کر کہا اے پروردگار مختار پر رحمت نازل کر،
مختار کو جزائے خیر دے۔ پانچویں امام کی دعائیں، چھٹے امام کی دعائیں، چوتھے امام کی دعائیں حضرت مختار کے لیے ہیں، چونکہ آج کا دن حضرت مختار کی شہادت کا دن ہے۔ حضرت مختار بھی 14 رمضان کو دن کے پہر روزے کی حالت میں زخمی ہوئے تھے۔ روایت یہ کہتی ہے کہ جب قصر سے باہر آئے، لشکر بے وفا ہو گیا تھا، بہت کم لوگ رہ گئے تھے، لیکن اس کے باوجود مقابلہ کیا۔ مصعب ابن زبیر کے لشکر نے حملہ کیا تھا۔ حضرت مختار مولا علی سے بہت محبت کرتے تھے، اسی لیے انہوں نے کوفے کو اپنا مرکز بنایا، اور اتفاق ایسا تھا کہ لڑتے 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 مسجد کے اندر داخل ہو گئے تھے، اور ایک مرتبہ حضرت مختار پر تیروں کی بارش ہوئی۔ جیسے تیروں کی بارش ہوئی، روایت کہتی ہے کہ حضرت مختار زخمی ہوتے رہے ہوتے رہے ہوتے رہے، اور یہاں تک کہ وہ مقام کے جس مقام پر میرے مولا علی کے سر پر ضربت لگی تھی، اسی مقام پر حضرت مختار آ کر زمین پر گرے۔ یہ وہ تمنا شہادت تھی جسے لے کر حضرت مختار آگے بڑھے تھے۔ اسی واقعے کے اندر آخری 2 کربلا کے قاتلوں کو بھی قتل کیا تھا، اور کہا تھا کہ اب میرے دل میں وہ خوشی آ گئی ہے، میں نے اپنا مشن پورا کیا، یہ کہہ کر ان کو شہادت نصیب ہوئی۔ اور روایت یہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت مختار کوفے کی مسجد میں اسی مقام پر کہ جس مقام پر امیر المؤمنین کو ضربت لگی، حضرت مختار زمین پر گرے، اور ایک مرتبہ زبان سے کلمات جاری ہوئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یقیناً آج کے دن حضرت مختار کی شہادت کا پرسہ ہم امام زمانہ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، لیکن ایک جملہ کہیں گے، اے مختار، آپ بھی یقیناً تنہا ہو گئے، آپ بھی یقیناً غریب ہو گئے، آپ کے ساتھی بھی مارے جا چکے، آپ پر بھی تیروں کی برسات ہوئی، آپ بھی زخمی ہوئے، لیکن جب آپ ایک مرتبہ مسجد میں گرے تو اس کے بعد آپ کے ساتھ وہ کچھ نہیں ہوا جو کربلا میں حسین ابن علی کے ساتھ ہوا۔ بس ایک جملہ سنیے، میں ختم کروں۔ روایت کہتی ہے کہ جب امام حسین شہید ہو چکے تھے نا عزیزو، ایک مرتبہ جناب زینب کے خیمے میں جناب فضہ دوڑ کر آئیں اور کہنے لگی کہ اے شہزادی، قیامت آنے والی ہے۔ جناب زینب نے کہا، اے میری اماں فضہ، اب کیا قیامت آئے گی؟ میرا بھائی تو قتل ہو چکا، میرا بھائی تو شہید ہو چکا، اب کیسی قیامت آئے گی؟ جناب زینب نے جیسے یہ جملہ کہا تو جناب فضہ نے رو کر کہا، نہیں نہیں شہزادی، قیامت اب یہ آنے والی ہے کہ گھوڑوں کی نعل بندی ہو رہی ہے۔ ان دشمنوں کا ارادہ یہ ہے کہ یہ لاشوں کی بے حرمتی کرنا چاہتے ہیں، لاشوں کو پامال کرنا چاہتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا جب ساری لاشوں کو کربلا کی زمین پہ لگایا گیا اور ایک مرتبہ گھوڑوں کی نال بندی کی گئی تاکہ اس کے ذریعے سے، گھوڑوں کے ذریعے سے ان لاشوں کو پامال کیا جائے، تو ہر قبیلے کا شخص آگے بڑھتا تھا، اپنے اپنے لاشے کو لے کے چلا جاتا تھا۔ اور کا لاشا لے آنے والے چلے گئے، حبیب ابن مظاہر کا لاشا لے جانے والے چلے گئے۔ تاریخ کہتی ہے کربلا میں واحد بدن مطہر حسین ابن علی رہ گیا۔ فاطمہ زہرا کا گل بدن کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال ہوتا رہا۔ زینب کبریٰ دعائیاں دیتی رہی، کہتی رہی، ہائے سے زہرا نے چکیاں پیس کے پالا ہے، یہ علی ابن ابی طالب کا وارث ہے۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ، تجھے واسطہ ہے تیری عزت و جلالت کا، تجھے واسطہ ہے تیری خلقت طاہرہ، محمد و آل محمد کا ماہ رمضان اپنی رحمتوں، برکتوں اور وسعتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ خدایا ہماری عبادتوں کو قبول فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد حالیہ حالات کے تناظر میں بالخصوص ہمارے مومنین برادران اہل ایران کی نصرت فرما۔ پروردگار انہیں کامیابی عطا فرما، دشمنان دین، دشمنان اسلام، دشمنان تشیع کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار ذکر حضرت مختار ثقفی کیا گیا مجلس اعزا کے طور پر، پرسے کے طور پر، ہم یہ ذکر کر رہے تھے، ہمارے مولا امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے مولا کو، ہمیں مولا کے آوان اور انصار خاص میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلوات بھیجیں محمد وآلہ